كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. غالب امکان یہی ہے کہ کل انشاءاللہ روزہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو رمضان کا مہینہ عطا فرمائے. رمضان کے مہینے کی نیکیاں، رمضان کے مہینے کے فضائل، برکات، یہ پورا سال نیکیاں کرتا رہے آدمی، جو رمضان کی نیکیاں ہیں یا رمضان کے اعمال ہیں اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا آدمی. اسی طریقے سے روزے کے فضائل ہیں، نمازوں کے، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے، سننے کے، سنانے کے، تراویح کے. تو اگر ہم پہلے دن سے ہی اس کا اچھا اہتمام کر لیں گے، اللہ سے توفیق مانگ کے، تو آخر وقت جو ہماری حالت ہوگی وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو میں اس لیے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ تاکہ رمضان میں وہ سارے کام نہ ہوں جو غیر رمضان میں ہم کرتے ہیں، تو آج ہی سے اپنے نظم کو اچھا مضبوط کریں اور اہتمام کے ساتھ رمضان کی تیاری میں لگ جائیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ مسجد میں تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین. تیسری پہ قدم رکھ کے پھر فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے خلاف معمول آپ نے 3 بار آمین کہا. فرمایا ہاں میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے آ کر ایک بد دعا فرمائی ہے. بد دعا کیا کی ہے؟ بد دعا یہ کی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگ سکے. میں نے کہا آمین. اب بد دعا دینے والے جبریل ہیں اور آمین کہنے والے اللہ کے حبیب ہیں. جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا. کسی کے حصے میں بدبختی ہو، لوگ روزہ بھی کھا جاتے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے وہی فضولیات اور وہی لغویات جو عام زندگی میں ہوتی ہیں وہی رمضان میں بھی ہوتی ہیں. تو اس کا پورا اہتمام کریں، پورا اہتمام کریں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو، محمد بیٹھو ادھر، ہم سب کو گناہوں سے بچائیں. اور خاص طور پر ان دنوں کی غفلت کو جو دور کرنا ہے نا، اس میں یہ جو ایک تسبیح عرض کرتا ہوں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو معنی کا دھیان دے کرنا. ہم بعض اوقات عربی دعائیں پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھتے ہیں، تو اس سے تو برکات تو حاصل ہوتی ہیں، لیکن کم از کم جو اپنی زبان کی دعا ہے نا، جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. پھر بات سمجھ رہے نا میری؟ یعنی دعا کو سمجھ کے پڑھا کرے. قرآن کریم کی اپنی برکات ہیں، احادیث مبارکہ کی دعاؤں کے اپنے فضائل ہیں، اس کا اپنا ایک نور ہے. تو اب برائی سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت یہ اللہ کے فضل پر منحصر ہے. تو اللہ سے مانگتا رہے آدمی، یعنی جہاں تک اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جتنا نیچا دکھانا ہے نا، جتنا گرنا ہے وہ اس تسبیح میں گرے، اس تسبیح میں گر جائے اتنا کہ یا اللہ پورا قرآن رمضان میں، قرآن سال نہیں پڑھا قرآن، اللہ قرآن پاک کی توفیق دے دے، اللہ روزے کو اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق دے دے. ہاں، اور میں مزید کہوں تو اللہ پاک
یہ فیس بک سے بچنے کی توفیق دے دے، جتنے گند ہیں ان سے بچنے کی اللہ توفیق دے دے، بدنگاہی سے بچنے کی توفیق ہو جائے، تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے۔ اور دوسری بڑی خطرناک بات ہے، اللہ اس جرم سے سب کو بچائے، جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے، بوڑھے ماں باپ کو پائے اور اپنے ماں باپ کو وہ راضی نہ رکھ سکے، اپنے ماں باپ کو راضی نہ رکھ سکے، یعنی ماں باپ ناراض ہوں اس آدمی سے۔ ماں باپ کی ناراضگی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو جائے وہ آدمی جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے اور والدین کو راضی نہ رکھ سکے، والدین خوش نہ ہوں اس آدمی سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں باپ کو بھی راضی رکھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جن کے زندہ ہیں وہ ان کو ملاقات کریں، ان کو فون کریں، ان کو اطلاع دیں، رمضان کی برکات کے لیے دعائیں مانگے کا کہیں ان سے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی تنگ پریشانی کیا ہے تو ان سے معافی طلب کریں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ والدین جو ہے نا یہ بڑی عظیم نعمت ہے، جس کے ہاتھ سے کھو گئی تو کھو گئی، اور جس نے والدین سے خدمت دعا لے لی اس دعا کا فیض اس بندے کی نسلوں میں چلتا ہے، اور جس نے بد دعا لی ہے تو بد دعا کا اثر بھی بڑی خطرناک ہوتا ہے، بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، ماں باپ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، والدین سے ڈیمانڈیں نہ کیا کریں، مطالبے نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ والدین سے زیادہ اولاد کا محسن کوئی نہیں ہوتا، ان بیچاروں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، آپ کے کہے بغیر کر لیں گے، تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور تیسری بات فرمائی برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ پورا رمضان شریف جو ہے نا درود پاک بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، اور جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل بھی کریں گے، اور مزید برآں یہ ہے کہ تکبیر اللہ کا اہتمام کریں گے نمازوں میں، تاکہ پورا سال ہمیں پھر نماز کا اہتمام رہے۔ آدمی سویا رہ جاتا ہے یا کوئی عذر ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کی اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات پھر ارشاد فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت سے جوانوں سے کہوں کہ کافی سارا ایندھن اکٹھا کریں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو ہم جلا دیں جو بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو پڑھنے والوں کا حال ہے، جو نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ ہاں جی۔ اور بغیر عذر کیا ہے؟ عذر کیا ہے؟ اس کو بیماری ہے، باہر نکلے گا، قتل کا خوف ہے، وہ آدمی تو گھر پڑھ سکتا ہے، باقی دوسرے کوئی نہیں پڑھ سکتا نماز، اللہ کو سویا رہ گیا ہے، مجبوری ہو گئی ہے، الگ بات ہے، یعنی قصداً ایسا نہیں کرنا۔ اور پھر رمضان شریف کے اندر خاص طور پر اپنے معمولات کو تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کل سے انشاءاللہ جو نماز ہے